السلام علیکم. ہمارا منی پور کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو ہمارے پاس مہمان موجود ہیں UC3 کے چیئرمین ہیں جناب سیف اللہ نور صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بڑھیا، تھینک یو. سر ہم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. پہلے تو 2023 میں جو جنوری میں الیکشن ہوئے تھے اس میں آپ منتخب ہوئے، ماڑی پور کی عوام نے آپ کو منتخب کیا. شکر الحمدللہ. اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ریزائن کیا کیونکہ یہاں سے میئر کراچی کو الیکشن لڑنا تھا، بٹ اس کے بعد پھر آپ نے نومبر میں الیکشن جیتا یہاں سے. شکر الحمدللہ. تو ہم نے اس دوران دو آپ سے انٹرویو کیے تھے، اور ان دو انٹرویوز میں آپ نے جو بات کی تھی پانی کو لے کر کہ ہمارے پاس 24 انچ کی لائن لگی ہے، بٹ اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ جلد اس کو فعال کیا جائے گا تاکہ ماڑی پور کی عوام تک پانی پہنچے. لیکن ابھی تک آلموسٹ آپ کو بھی 1.5 سال ہونے والا ہے، اور اسی دوران ابھی تک ماڑی پور کی بہت ساری آبادیاں ہیں، بہت ساری گلیاں ہیں جہاں تک ابھی تک بھی پانی نہیں پہنچ پا رہا. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور میری جو بات ہے وہ عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے. اور یہ انٹرویو ہونے چاہیے، میں انٹرویو سے بھاگتا نہیں ہوں. آپ نے جب بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے تو میں تو آپ سے کہا ہے ویلکم. جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، بالکل میں نے آپ سے کہا تھا، میں اس پہ آج بھی قائم ہوں. اصل میں جو ہب کنال پہ کام ہو رہا ہے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ایک ویژن، ہمارے جو MNA عبدالقادر پٹیل صاحب، MP لیاقت علی اسقانی صاحب، اور اتفاق ہمارا جو ہے کراچی کے میئر ہیں بیرسٹر مرزا وہاب صاحب، سب کا اس وقت ایک ہی ویژن ہے، پانی. اس وقت جو کراچی میں جو متاثرہ ضلع ہیں، ڈسٹرکٹ کیواڑی، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ساؤتھ، تو ہب کنال میں جو کام ہو رہا ہے اور اس کا افتتاح بھی ہو چکا ہے، غالباً 13-14 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اگست تک وہ مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ بالکل اگست کے بعد، بس کہ آپ اس دسمبر تک لے لیں کہ انشاءاللہ ہم 24 انچ کی لائن انشاءاللہ آن کریں گے انشاءاللہ. سر بہت سارے پروجیکٹس آتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی دوسرے علاقوں میں بھی کام کرتی ہے، بٹ وہ پروجیکٹس کا ایفیکٹ ماڑی پور تک نہیں آتا. جیسے کہ ابھی آپ پانی کی بات کر رہے ہیں، یا ایون میں جس علاقے میں میرا آنا جانا ہے، گلشن اقبال یا دوسرے علاقے آپ لے لیں، تو وہاں پہ پانی کی ڈسٹریبیوشن اچھی ہے، بالکل صحیح. بٹ ماڑی پور تک یہ کیوں نہیں پہنچ پاتی ہے پروجیکٹس؟ اچھا، ابھی ایسا ہے غفار، ماڑی پور میں ہفتے میں 5 دن پانی آتا ہے، ہفتے میں 5، اور منگل کے دن بھی پانی آتا ہے. اصل میں جو سب سے بڑا جو ہمیں لاس ہوا نا، جو پھر میں اصل میں میری پارٹی کا ہی چیئرمین تھا، لیکن اس کی ناقص حکمت عملی، تو اس کی وال وجہ سسٹم سے کی بات کریں آپ. ایک تو وال سسٹم 24 انچ کی لائن کو ختم کر کے یہ 10 انچ کی جو لائن ڈالی گئی، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ماری پر دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ ہماری پارٹی کا ہی چیئرمین تھا، میں پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ کہ تباہ کر کے گیا اس سسٹم کو. کیونکہ دیکھیں UC کا جو چیئرمین ہے نا، وہ اصل عوام کا نمائندہ UC کا چیئرمین ہے. دیکھیں MP اور MNA صاحب کو تو ہمارے پیچھے ایک بیک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن UC کا چیئرمین، میرے جو UC کے کونسلرز ہیں، ہم براہ راست عوام میں ہیں. 24 گھنٹے ہم عوام کی باتیں سنتے ہیں، عوام میں موجود ہے، ہمیں ہر وقت فیس کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیئرمین ٹھیکیدار ہوگا تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ صرف ٹھیکیداری کے چکر میں اس نے دینا 24 انچ کی لائن ختم کر کے 10 انچ کی، حالانکہ اسی پیسوں میں وہ 24 انچ کی جو لائن جو تھی، جگہ جگہ سے جو اس کے کنیکشنز لیک تھے، ٹرک اڈے میں کنیکشن بیچے گئے، یہ ٹیم تھی پوری جو آج سیاسی یتیم بنے ہوئے ہیں اور فیس بک پہ ایک تماشا لگایا ہوا ہے. اصل میں سب انہوں نے کیا. تو اب تو الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پانی بہت بہتر ہوا ہے. اور ہم انشاءاللہ، میں تو اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، اپنے MNA، اپنے MPA اور اپنے میئر کراچی کا انتہائی مشکور ہوں، خاص کر ہمارے جو CM ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، کہ ماڑی پور روڈ کا ٹینڈر تھا. اس ماڑی پور روڈ کے ٹینڈر میں آپ آج بھی نکال لیں، پانی کی 24 انچ کی لائن نہیں تھی. یہ بھی میں کہتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہوئی. جو UC کا چیئرمین ہے، جب سروے ہو رہا تھا تو جو 10 انچ کی لائن تھی، ٹھیکیدار نے وہ 10 انچ کی لائن ہی لکھی. پتہ آپ کو، جب ٹینڈر ہو گیا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ 24 انچ کی لائن بحال کی جائے. اب ٹینڈر میں دوبارہ 10 انچ کی آ گئی، تو ٹھیکیدار نے کہا کہ بھائی جو لائن ہم نکالیں گے ہم تو وہی ڈالیں گے، یہ تو آپ کے چیئرمین کا کام تھا، آپ کے کونسلوں کا کام تھا. تو بہرحال پھر ہم لوگ گئے قادر پٹیل صاحب کے پاس. پھر انہوں نے یہ شفقت کا مظاہرہ کیا کہ یار میں 24 تو نہیں کر سکتا،
تو پھر ٹھیکیدار صاحب سے کہا گیا چلو یار ہم بات کرتے ہیں سی ایم صاحب سے. تو 10 انچ کی 2 لائنیں ہو گئی, ایک کنیکس کے لیے ایک ماری پور کے لیے. لیکن میری ڈیمانڈ, میرے کونسلرس کی ڈیمانڈ, میرے وائس چیئرمین کی ڈیمانڈ ایک ہی تھی کہ ہمیں 24 انچ کی لائن بحال چاہیے. پھر اللہ کا کرم ہوا, شکر الحمدللہ کہ ایم پی صاحب اور ایم این اے صاحب نے ہمیں خوشخبری سنائی اور سی ایم صاحب نے اپروول دے دی اور 24 انچ کی لائن ڈل گئی. اور یہ لائن جب ڈل گئی ہے تو یہ پانی کے لیے ڈلی ہے. لیکن اب چونکہ یہ ہب کنال کا جو منصوبہ ہے اس پہ رات دن کام جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ, کہ میئر صاحب خود اس کو واچ کر رہے ہیں, بار بار وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, اس کام کا جائزہ لے رہے ہیں. سی ایم صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پل پل کی رپورٹ لے رہے ہیں, ہمارے ایم این اے ایم پی سب لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ پانی کا مسئلہ, پانی کی سیاست ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی مجھے پورا یقین ہے, پورا یقین ہے انشاءاللہ. اچھا سیف بھائی, ایک اور چیز ہے, میگا پروجیکٹ جس طرح آپ نے ابھی ڈسکس کیا, اس کو بنانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کون سا جو میگا پروجیکٹ یہ روڈ بنا ہے ہمارا, اس کو میگا پروجیکٹ کہا جاتا ہے, یہ بنانے کی وجہ کیا؟ یہ تو اس وقت آپ دیکھتے تھے لوگ جو ہے نا وہ بنے ہوئے تھے. اصل میں ہمارے جو تھے سابقہ میئر تھے, سابقہ جو 2013 میں بدقسمتی سے ہماری پارٹی کے ہمارے ایم این ایم پی منتخب نہیں ہوئے, تو اس میں پھر یہ کہ اس سیزن میں ہمارے کوئی کام نہیں ہوئے, تو روڈ تباہ حال تھا. پبلک بولتی تھی کہ نہ ہمیں پانی چاہیے, نہ ہمیں گیس چاہیے, ہمیں روڈ چاہیے. تو پھر یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو, ہم بھی اس پہ ویڈیوز کافی ایم این اے صاحب نے ایک کمال کر دیا کہ بلاول صاحب, چیئرمین بلاول صاحب کو وہ اپنی گاڑی میں بٹھا کر یہاں لے آئے. اگر آپ کو یاد ہو, یہ وائی جنکشن سائیکل چوک پہ ہم سب نے, ایم پی صاحب نے, ہم نے ان کا استقبال کیا اور چیئرمین صاحب نے موقع پر ہی ہدایت دی. اس وقت بھی بیرسٹر مرزا وہاب صاحب جو غالباً ہوتے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو یہ ایک میگا پروجیکٹ کا وجہ کیا تھی سر؟ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ عوام کے لیے بنایا گیا؟ بالکل عوام کے لیے. اس لیے اگر کوئی جائے, یہ دیکھے مجھے بات سنیں, یہاں پر کینوپ بھی ہے, یہاں پر ایس آئی خالد بھی ہے, ہمارا بڑا حساس علاقہ ہے. لیکن یہ جو سیاسی یتیم ہے, جو لوگ سیاست کرتے ہیں, کہ یہ شاید ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں جب چیئرمین بلاول صاحب آئے اور مرزا وہاب صاحب آئے, ایم این اے صاحب آئے, تو یہ اس کو بھی کوئی بھی سیاسی رنگ دے. وہ بات ٹھیک ہے, بٹ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ماڑی پور عوام کے لیے بنایا گیا تھا, ان کی آسانی کے لیے, بٹ اس میں ابھی بھی ماڑی پور کی عوام ویسے ہی ڈسٹرب ہے. اگر آپ دیکھیں وہاں پہ روڈ پر ٹرالرس پارک ہوتے ہیں, جی جی بالکل. تو اور وہاں پہ آپ دیکھیں سائڈ میں مٹی بہت جگہ بہت ساری جمع ہو چکی ہے. تو ابھی بیچ میں ٹاؤن جو ماڑی پور ٹاؤن ہے انہوں نے صفائی کروائی ہے, اچھا لگا, بٹ پھر جا کے وہاں پہ ٹریلر پارک ہیں. اصل میں غفار, یہ جو ٹرک اسٹینڈ ہے نا, جو مین جو روڈ پہ جو گیٹ بنے ہوئے ہیں, اصل میں گیٹ یہاں تھے, نقشے میں یہ گیٹ بیک سائڈ پہ ہے. پچھلے دنوں میں جو ٹرانسپورٹ برادری کے جو سابقہ صدر ہیں رانا اسلم صاحب, وہ میرے آفس میں آئے تھے, تو اس کے ساتھ میری بات چیت ہوئی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ گیٹ اصل میں بیک سائڈ تھے, وہ روڈ نہیں بن سکا. اگر وہ روڈ بن جاتا تو یہ باروں بار یہ جو لیاری ایکسپریس وے جو بنا, یہ اسی کا حصہ تھا کہ وہ جو نا گاڑیاں باروں بار. تو بس انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ ہمارے میئر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, ایم این اے صاحب بھی, ایم پی صاحب بھی, کہ ٹرک اسٹینڈ پچھلے میں بھی 20 سال سے سن رہا ہوں, اگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ٹرک اسٹینڈ کو یہاں سے شفٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. سر آپ میئر صاحب سے بھی بالکل ٹھیک طریقے سے کنیکشن, الحمد اور ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ بھی آپ کا بہت اچھا گہرا تعلق بھی ہے. اور میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ فی الحال فی الفور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ ان کو پارکنگ ہے روڈ پہ نہ کرنے دیں, کیونکہ آپ دیکھیں میئر کراچی کا یہی ویژن ہے, وہ جو دوسری جگہوں پہ جہاں پہ یہ پیڈ پارکنگ تھی وہ بھی ختم کرا دی. اس پہ امپلیمنٹیشن ابھی اتنی تک نہیں ہوئی, بٹ یہ ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں یہ ویژن ہے. تو اس روڈ پہ بھی اگر پارکنگ ہٹ جائے نا تو بہت اصل میں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ٹرک اسٹینڈ ہے, ٹرک اسٹینڈ پہ ٹرالے اور ٹرک ہی آئیں گے. مقصد اگر وہ جب تک پچھلا روڈ نہیں بنتا, ایک منصوبہ ہے ماڑی پور ایکسپریس وے کا, غالباً یہ ملیر ایکسپریس سے جب مکمل ہو جائے گا تو ایک گلبائی کے مچھر گنگنی سے ایک وایا باروں بار ٹرک اسٹینڈ کے بیک سائڈ سے ایک ماڑی پور ایکسپریس کا پلان ہے انشاءاللہ. تو مجھے پوری امید ہے کہ اس بجٹ میں اس کو رکھا جائے گا, کیونکہ وہ ماڑی پور کی ضرورت ہے. اگر وہ بن جاتا ہے تو ہمارا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ٹرک اسٹینڈ یہاں سے اگر شفٹ نہ بھی ہونا
تو ویسے ہوگا، لیکن ماری پور ایکسپریس سے بننے کے بعد ماری پور کی ایک قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ۔ سر یہاں پہ اکثریت آبادی جو ہے نا وہ یعنی مزدور طبقہ ہے یا غریب یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، تو ان کے پاس تو زیادہ تر بائکس ہیں، تو وہ موٹر وے یا ایکسپریس وے پہ سفر تو نہیں کر پائے۔ نہیں، اس کے ساتھ جو میری معلومات ہیں، جیسے کہ پنجاب میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر وے الگ لائن دی۔ ہاں الگ، اس میں بھی میری معلومات کے مطابق کوئی موٹر سائیکل کی لائن بھی الگ ہے، میں مزید معلومات کروں گا۔ چلو یہ ہو تو بہتر ہے مزید۔ اور اسی پروجیکٹ کے ساتھ ایک اور ایشو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 2021 میں جب کٹنگ ہوئی تھی بہت سارے لوگوں کے گھر جیسے اس میں، تو ابھی تک یعنی 4 سال گزرنے کے باوجود، اور ابھی آپ دیکھیں گجر نالہ اورنگی نالہ کے جو متاثرین تھے ان کو کمپنسیٹ کیا گیا، لیکن ماڑی پور کے جو لوگ ہیں جو متاثرین ہیں ان کو ابھی تک یعنی وہ مسئلے کو ابھی سمجھا ہی نہیں گیا کہ یہ مسئلہ تھا۔ اس کا مجھے پرسوں عالم جسکانی بھائی جو ہے وہ آئے تھے، اور فون پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں، پوری آپ کی ٹیم میں سے رابطے میں ہے، اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ ایم این اے جو ہے نا قادر پٹیل صاحب ندیم بھائی کے آفس میں گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ کر کے گئے نا، انہوں نے بھی گاڑی کی ہوگی، لیکن میں نے اپنے ایم این اے صاحب سے بات کی تھی، اپنے ایم پی صاحب سے بات کی تھی، وہ بالکل اس پہ سنجیدہ ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات پر، یہ ماری پور روڈ بننے کے بعد نا ایک نقشہ چینج ہو گیا، مارکیٹ ویلیو بہت بڑھ گئی، کرائے اچھے ہو گئے، اور میں نے یقین کریں کچھ باتیں ایسے آف دی ریکارڈ میں نے بات کی اپنے ایم این اے سے، اپنے ایم پی سے، تو میں نے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو ہے نا جینین متاثرین کتنے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل زیرو ہو گئے، ہیرو ہو گیا۔ تو وہ چند لوگ ہیں، لیکن اوور آل آپ یقین کریں میں خود پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، اور کہ ماری پور کی عوام کو اس سے بہت فائدہ ہوا، رینٹ بڑھ گیا، کاروبار بڑھ گیا، اور قیمت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ابھی مجھے صرف یہ 2-4 لوگ ہیں جو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ہم حل نکال رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری دیں گے۔ اچھا، ابھی جیسے آپ کی ہم نے ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی اور آپ ایک کمپین بھی چلا رہے ہیں جو کہ ریٹ کنٹرول کے لیے کر رہے ہیں، اور کوالٹی پر بھی آپ ایک کمپین چلا رہے ہیں، تو بیچ میں ہمارے پاس ایک سوال آیا کہ ایک تو ان کو پیچھے سے مال بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے، پہلا دوسرا یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ بازار ہیں اتوار بازار یا جمعرات بازار، تو وہاں پہ ریٹ بڑھا دیے گئے ان کے سٹولز کے، تو وہ کس طرح عوام کو کم قیمت میں دیں؟ اچھا، یہ میں نے آج دیکھا، اصل میں تو تنقید برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہوں، اور مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ تنقید ہوگی تو ہم ایکٹیو ہو گیا نا، تنقید ہی ہماری ہے نا مزید، اس میں دل دوشی سے کام کرتا ہوں، تو کچھ سیاسی یتیم ہے، میں سیاسی یتیم اس لیے کہوں گا کہ کبھی وہ بیچارے ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، بس اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے۔ تو میرے دوست ہیں وسیم جسکانی صاحب اور جاوید بلڈر بلوچ، میرے استاد ہیں، تو مجھے پاس آئے تھے 4-5 سال پہلے، یہی تنقید اور ڈرامے بازیاں میں بھی کرتا تھا نا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ سیاسی بنو، نفسیاتی نہیں بنو، تو میں سیاسی بن گیا۔ میں نے اس کے بعد نا فیس بک چھوڑ دی، فیس بک پہ میری بھی سوشل میڈیا ٹیم ہے، بالکل ایکٹیو ہوں، لیکن یہ کہ میں کسی کے جواب وہ زیادہ نہیں دیتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ نظر انداز کروں، کیونکہ جو میرا ٹرن اوور ہے، دیکھیں ابھی میں 2027 جون تک ہوں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو میں نے مشن اٹھایا نا، ہماری جو کچی آبادیاں ہیں، ہماری کچی آبادیاں ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے ان کے لیے، 2 نمبر تیل، 2 نمبر دودھ، ہر چیز، یا کوئی پستان حال نہیں ہے۔ اور میں تو یقین کہ سوچ رہا تھا کہ جو ہندوستان کو جو سونے کی چڑیا بولتے تھے نا، تو جب پاکستان ہندوستان ایک تھے وہ صحیح بولتے تھے، ہمارے ملک میں بھی ایک ایسا ہی قانون ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیئر الیکٹرک دیکھو، کوئی نہیں پوچھنے والا، کیئر الیکٹرک کی اپنی بدماشی ہے، جتنے دکاندار ہیں ان کی اپنی بدماشی ہے، لیکن میں نے اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی صاحب اور اپنے میئر منسٹر مصعب صاحب کو اعتماد میں لے کر ایک مشن میں نے اٹھایا ہے کہ میں کم سے کم انشاءاللہ اپنی ماری پور کی عوام کے ساتھ اب مزید زیادتی ہونے نہیں دوں گا، اور یہ جو 2 نمبر دودھ، کیمیکل شدہ دودھ، ہوٹلز میں جو 2 نمبر دودھ یوز ہو رہا ہے، 2 نمبر پتی یوز ہو رہی ہے، 2 نمبر پکوان تیل یوز ہو رہا ہے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ ان کو پابند کریں گے کہ جو بھی ہوٹل ہے یا فاسٹ فوڈ والا ہے، بیکری والا ہے، جو بھی ماری پور پہ کاروبار کرے گا، وہ اپنا
باہر کمپنی کا برانڈ لگائے گا کہ کون سی کمپنی کا آئل ہے، اور یہ جو ہم چیک کریں گے نا، ہماری پور اتنا سا ہے، گلبائی سے لے کر یہ جاوید میرے کی جو بدنی کوٹ کی ندی ہے، یہاں تک میری حدود ہے. ہاں ٹرک اسٹینڈ بھی میری یوسی میں آتا ہے. ٹرک اسٹینڈ میں بھی ہوٹلز ہیں اور دودھ کی دکانیں ہیں، بہت کچھ ہے. انشاءاللہ وہاں پہ بھی چیک کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو بار بار چیک کریں گے، کیونکہ میرے پاس ٹیم ایسی ہے الحمدللہ کہ وہ ہم کسی ٹائم بھی کسی بھی ہوٹل سے کسی بھی دکان سے سیمپل لینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم بار بار لیں گے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ سیمپل لے لیا وہ ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد وہ 2 نمبری کر لے گا، تو انشاءاللہ جب تک میرا ٹائم ہے میں اس کو چیک کرتا رہوں گا انشاءاللہ. اچھا سر بھائی، یہاں بہت ساری آبادیاں ہیں اور ابھی تک ہم لیز نہیں ہیں ہماری جو آبادی ہے، تو اس کے لیے کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ نہیں، ہمارا علاقہ لیز ہے، کوٹھا آباد میں لیز ہے ہمارا علاقہ. ہماری جو پرانی ہماری لیڈرشپ تھی، اور کچھ میں کہوں گا کہ ہماری عوام بھی سستے کے چکر میں گوٹھا آباد جو کہ انتہائی زیادتی ہے. اب دیکھیں ہم شہری حکومت میں، اب میں آپ کے توسط سے عوام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عوام یہ فیصلہ کرے کہ انہیں کچی آبادی کی لیز چاہیے یا کے ایم سی کی لیز چاہیے. عوام ایک فیصلہ کرے، آپ ایک ریفرنڈم کرائیں، لوگوں سے پوچھیں، جس کی زیادہ اگر ہوگا تو وہی لیز. انشاءاللہ ہماری حکومت ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے خود اپنا گھر کچی آبادی میں لیز کروایا، بہت سے لوگوں نے کچی آبادی سندھ کچی آبادی اتھارٹی سے لیز کروایا ہے، جو لوگ سمجھدار اس ہیں. کی ورتھ ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، سندھ کچی آبادی اتھارٹی ایک پوری وزارت ہے نا. آپ کا گزری کا جو علاقہ ہے، بڑے اچھے اچھے علاقے ہیں. آپ کراچی میں دیکھو نا، کے ایم سی، کے ڈی اے، ایل ڈی اے، اور یہ سندھ کچی آبادی اتھارٹی. آپ کا اتحاد ٹاؤن، یہ پورا علاقے سب سندھ کچی آبادی اتھارٹی. ٹھیک ہے. اچھا سر، ابھی ہم نا تھوڑا سے لوگوں کے سوال ایڈ کریں گے جو لوگوں نے کیے ہیں. ایک تو مین سوال یہ تھا کہ یہاں آپ کے جو آفس کے سامنے بالکل یہاں پہ کوئی گودام کھلا ہے، اس کی بدبو سے لوگ بہت ڈسٹرب ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا؟ وہ بدبو تو ختم ہو گئی، بند کر دی. ابھی بیچ میں دوبارہ بھی نہیں، تو دوبارہ ہوئی تھی تو اس میں ہمارے کچھ لوگوں کی کالیں بھی آئیں، اور الحمدللہ میں نے ان کو فیس کیا، اور پبلک عوام سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک علاقہ ہے تو وہ انڈسٹریل پلاٹ ہے. میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اس پہ انڈسٹری لگائیں، کمپنی لگائیں، فیکٹری لگائیں، لیکن یہ نہیں چلے گا. تو الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہوئے. میں نے ڈی سی صاحب کو بھی لیٹر لکھ دیا، میں نے اپنے تھانے میں کو بھی اطلاع دی، ایس ایچ او صاحب نے بھی اور ڈی سی صاحب نے بھی، دونوں نے میرے سے تعاون کیا. اے سی ہماری پر بھی آئے تھے اور ان کو وارننگ دے دی ہے. ابھی میں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ اسمیل نہیں چاہیے، کمپنی بند کر دیں. ابھی میرے خیال میں نہیں آ رہی، آپ میں نہیں، ابھی تو نہیں آ رہی. بند ہو گئی. اور دوسرا ایک میجر ایشو ہے، وہ ہے گیس کا اور بجلی کا. گیس بھی ابھی آپ دیکھیں رمضان ہے اور بالکل ہی غائب ہے، تو اس پر کوئی کام جو انہوں نے پلان دیا ہے جو اس حساب سے تو اس حساب سے نہیں ہو رہا. کافی علاقوں میں آج پورا دن شہری اصل میں گیس، میں نے آپ سے 2 منٹ پہلے ایک بات کی نا کہ بس یہ تھوڑی ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ الیکٹرک اور گیس یہ دونوں کا میرے میں نہیں کچھ کر سکتا. میں انشاءاللہ آپ آگے بات کروں اپنے ایم این اے صاحب سے، اپنے ایم پی صاحب سے، کہ اس کو کچھ دیکھا جائے انشاءاللہ. اس وقت ہمارے ٹکری ولیج میں ایک بہترین شادی ہال کمیونٹی سینٹر قادر پٹیل صاحب پہ بن رہا ہے، ایک ریکس میں بننا ہے. آپ جا کے اس کو وزٹ کریں کہ کراچی کی تاریخ میں انشاءاللہ ایسا کمیونٹی سینٹر نہیں ہوگا. ایم پی صاحب نے مجھے ایک اسکول دیا ہے، اسکول بن رہا ہے. پھر آپ کا جو سندھ ایس ایم بی، سندھ مدرسۃ الاسلام کا جو بورڈ ہے، ہم نے ان کو 3-4 اسکول دیے ہیں. میں نے اپنے الیکشن کے منشور میں کہا تھا کہ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کریں گے ایسے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو میرے کونسلرز ہیں، پوری ٹیم میرے ساتھ، ہم لگے ہوئے ہیں. میرے وائس چیئرمین، میرے ٹاؤن کے چیئرمین، میرے ایم پی ایم این اے، فل میرا ان کا آشیرواد ہے. اور انشاءاللہ آپ کو اس 2 سال میں ماری پور ایک نیا ماری پور ملے گا انشاءاللہ. ٹھنڈی سڑک بھی آپ کے اس میں آتا ہے؟ بالکل، ٹھنڈی سڑک جو آدھا میری یو سی میں ہے اور آدھا مبارک سنگھ صاحب کی یو سی میں ہے. میئر صاحب ماری پور میں آئے تھے، مبارک سنگھ صاحب کی یو سی میں، اور الحمدللہ انہوں نے اس کی منظوری دے دی ہے. PC1 میں نے بنوا دیا ہے، جمع کرا دیا ہے. انشاءاللہ اب جو ٹینڈر ہوگا اس پہ ٹھنڈی سڑک قبرستان تک. اور اس وقت میں نے اپنے یو سی کے فنڈ سے شب برات سے پہلے ہم نے قبرستان کی صفائی شروع کی ہے، اور الحمدللہ پورے قبرستان کی جھاڑیاں اور یہ وہ صاف کیا ہے. اور اب یہ روڈ کی باری ہے انشاءاللہ.
اور ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ شیر محمد ولیج کی گلیاں کب پکی ہوں گی؟ شیر محمد کے علاوہ چاروں وارڈوں کی، چاروں وارڈ شیر محمد ولیج جو ہے وارڈ 2 ہے، قاسم بلوچ میرے کوسٹر ہیں، اور وارڈ 1 میں شکیل گبانی ہے، اور انشاءاللہ چاروں وارڈوں میں کام شروع ہوگا، مساوی ہوگا۔ اور اس دن میری ایم پی صاحب سے بات ہوئی تھی، تو میں نے تو ان سے کہا کہ بھئی ہمیں جو نا 2 لاکھ اسکوائر فٹ ایم این اے صاحب دیں، 2 لاکھ اسکوائر فٹ ایم پی صاحب دیں، تو انشاءاللہ ابھی کام آ رہے ہیں۔ اور میر صاحب کی میرا ٹینڈر ہو چکا ہے 2 کروڑ روپے کا، تو وہ بھی بس اگلے 10 دن میں یا 15 دن میں کام شروع ہو جائے گا۔ تو میرے لیے چاروں وارڈ ایک برابر ہے، ہم سب جگہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، وہ بہتر ہے، ایک اسپورٹ ایکٹیویٹی ہیلتھ کے لیے اچھی ہوتی ہے، تو لیکن ہیلتھ کے لیے ایک ہاسپٹل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاسپٹل ہمارے پاس اس وقت 3 ڈسپینسریاں ہیں، ایک میرے یو سی کے سامنے 2 ڈسپینسریاں ہیں، اور ایک گریکس میں ہے، اور اس پہ میں نے ورکنگ شروع کر دی ہے، میری بات ہوئی ہے اپنے اعلیٰ حضرات سے، اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد خوشخبری ملے گی، اور ماری پور کی عوام کو ہم ایک اچھا پیغام، ایک اچھا میسیج دیں گے، ایک اچھی خوشخبری دیں گے۔ لیکن یہ پلے گراؤنڈ ہے نا، یہ ایک ماڈل پلے گراؤنڈ، یہ مرزا واب صاحب ہمارے میئر کراچی کا ایک تحفہ ہے ماری پور کی عوام کے لیے، انشاءاللہ بہت شاندار پلے گراؤنڈ بننے جا رہا ہے۔ ایک اور سوال تھا، سکندر کسی نے پوچھا، سکندر خان نام ہے ان کا، انہوں نے کہا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ نیا اسکول جو بن رہا ہے ٹکری ولیج میں، اس کا ایک دروازہ جو ہے وہ جو یہ آپ کا شیر محمد ولیج ہے، بنگالی پاڑا ہے، اس کے سائڈ بھی رکھا جائے۔ رکھا ہے ان کے سوال سے پہلے رکھا ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے چاروں وارڈ میرے ہیں، میرے چاروں کونسلر ساتھ ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ پوری کراچی کے اندر میری واحد یو سی ہے جس میں آپ کو کوئی اسکینڈل نہیں ملے گا۔ چاروں کونسلر، میرے وائس چیئرمین، ہم سب ایک پیج میں مل جل کے کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایک نیا ماری پور دیں گے انشاءاللہ۔ اور کچھ سوال اس طرح بھی ہیں کہ آپ کا جو ہے آپ کے دور حکومت میں ایک تو یو سی ہماری چھوٹی ہو گئی، دوسرا فنڈ بڑھ گیا، لیکن وہ فنڈ کہاں لگ رہا ہے؟ پہلے 5 لاکھ تھے، اب 12 لاکھ روپے ہو گئے۔ جو میرے یو سی کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دے کر، جو فنڈ ہے، جو میں نے پورے ماری پور میں جو نالے تھے جو 20 سال سے بنے ہوئے تھے، ان کی میں نے جنرل صفائی کروائی، چھت ان کی کاٹ کے، اور دوبارہ اس کو آر سی سی چھت بنوا کے دی۔ اپنے یو سی کے فنڈ سے پچھلے سال بھی میں نے لائٹس لگوائیں، ابھی بھی میں نے لائٹس لے کے دی ہیں، اور ہمارے سارے چاروں کونسلر اپنے اپنے وارڈ میں لائٹس لگوا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رنگ سلپ، ڈھکنے، لائٹس، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام ہے، اس وقت قبرستان کی جو صفائی ہو رہی ہے یہ یو سی کے فنڈ سے ہو رہی ہے، ہم نے کہیں سے فنڈ نہیں لیا۔ اکثر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ روڈ پر نا کچھ بورڈز ہونے چاہیے، سائنس ہونے چاہیے، تاکہ جو باہر سے ٹرانسپورٹرس آتے ہیں ان کو پتا ہو کہ یہاں آبادی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ حادثہ جو ہوا تھا، ہم تو چلو علاقے والے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹرک والے کہیں سے بھی نکل آتے ہیں اور ان کو خود بھی نہیں دکھ رہا ہوتا کہ ایک چھوٹی گاڑی آ رہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ ایک سائنس ہونے چاہیے تاکہ وہ باہر کی جو گاڑی اچھی آپ کی سوچ ہے، اچھی رائے ہے، اس پر انشاءاللہ کہ میں اپنے کونسلر سے بات کروں گا، انشاءاللہ لگوا دیں گے یہ۔ اور ایک یہ سوال بھی ہے کہ شیما اسکول ہے پیچھے، اس کے کہیں آس پڑوس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کھڈے ہیں وہاں پہ، تو اکثر لوگ گر جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور یہاں پہ ٹائلنگ کی جائے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ پیور کا کام آیا ہوا ہے، کچھ پیور پڑے بھی ہوئے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ صفائی ہوئی ہے، کل ہو رہی ہے، اور جو اس گلی میں جو ڈھکنے رنگ سلپ ہیں انشاءاللہ کل سے وہ لگنا شروع ہو جائیں گے، میں نے آرڈر دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوالات جو ہم نے سیشن رکھا تھا، لوگوں کے جو سوالات تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بریف بتا دیں کہ ابھی آپ کیا پروجیکٹس کر رہے ہیں ماڑی پور میں، اور آنے والے وقت میں آپ کے کیا پروجیکٹس ہیں، تاکہ عوام اس سے بخوبی واقف ہو۔ بس میں تو آپ کے توسط سے ماری پور کی عوام سے یہ کہوں گا کہ ماری پور کی عوام بس یہ ایک یقین رکھے کہ آپ کا جو چیئرمین ہے وہ کرپٹ نہیں ہے، ٹھیکیدار نہیں ہے، اور نہ کسی ٹھیکیدار سے منہ کالا کرتا ہوں۔ شکر الحمدللہ میرا اپنا بزنس ہے، اپنا کاروبار ہے، مجھے یہ 2 نمبری اور یہ ڈرامے بازیاں نہیں چاہیے، مجھے یہ رزق حلال سے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، اور بہترین طریقے سے ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ آئندہ جو 2 سال ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو ایک نیا ماری پور ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری جو ابھی کام ہو رہا ہے اسٹریٹ روڈز پہ، میری جو وائس چیئرمین ہے، آپ کو پتہ ہے بہت تجربے کار، ایکسپیرینس ہے، اور میرے ایم پی اے، ایم این اے، میئر صاحب، ہم سب مل کر
ایک پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں گلیاں، اسٹریٹ روڈ اور اسٹریٹ لائٹس، تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کو ملے گا۔ ابھی جو ماری پور کا جو گلبائی سے یہ روڈ ہے، اس میں بادشاہ میں جو کھڈے وڈے پڑ گئے تھے، جو اسٹریٹ لائٹس کچھ بند ہے، میری سب پہ نظر ہے انشاءاللہ۔ میری بات ہوئی ہے میئر صاحب سے، انشاءاللہ اس کی ایونچنگ بھی ہوگی، جو روڈ پہ جو لائن ہے اور یہ جو اسٹریٹ لائٹ بند ہے یہ بھی آن ہوگی، جو روڈ پہ گڑھے پڑے ہیں ان کی سرکاری ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے خاص جو اسٹریٹ روڈ ہے وہ کلک والوں نے وزٹ کر لیے ہیں، ہمارے کونسلرز نے علاقے وزٹ کروا دیے ہیں۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ تنقید یہ مجھے مزید ایک نئی توانائی دیتے ہیں، اور یہ تنقید ہم سنتے ہیں، جمہوری حق کیا ان کا تنقید کرنی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں فیک آئی ڈی سے نہ ہے، خود کیا کرو یار، مزہ آ رہا ہے، میں تو انجوائے کرتا ہوں۔ دیکھیں میرے جو کونسلر ہیں نا، چاروں کونسلر چاروں اپنے اپنے وارڈ میں کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کونسلر کام نہیں کر رہا تو عوام مجھے کال کر سکتی ہے۔ چاروں کونسلر ایکٹیو ہیں، ہم سب، میں نے کہا نا کہ پوری ٹیم ایکٹیو ہے الحمدللہ، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اتنی قابل ٹیم، اچھی ٹیم ملی ہے۔ میرے وائس چیئرمین کا مجھے فل سپورٹ ہے، میرے ٹاؤن ناظم کا فل سپورٹ ہے، میرے ایم پی کا، ایم این اے کا، میری تنظیم کا۔ میں پیپلز پارٹی کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے اس جو پیریڈ میں ماری پور کو انشاءاللہ جو بھی ہوگا، کوئی ماری پور پہ احسان نہیں ہے، ماری پور کا قرض ہے ہم پہ، ماری پور کا حق ہے۔ میں جو نا میں ماری پور سے کتنا میں لو ہے میرا ماری پور، میں بائی برتھ ہوں یہاں کا، میں یہیں پہ پیدا ہوا ہوں، میرے بچے، میرے بچوں کے بچے، تو اس کے ماری پور سے ہٹ کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، میرا سب کچھ یہیں ہے، کاروبار بھی یہیں ہے، میرا سب کچھ یہیں ہے، کوئی باہر نہیں ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ ماری پور سے جانا ہے، نہ ڈیفینس شفٹ ہونا ہے، نہ کہیں شفٹ ہونا ہے۔ میں آج بھی مدنی کالونی میں ہی رہتا ہوں، بائی برتھ جہاں تھا۔ میں الحمدللہ کہیں میں بھی اچھی جگہ شفٹ ہو سکتا ہوں، لیکن میں ماری پور میں ہی رہتا ہوں، اور 24 گھنٹے اپنی عوام کے درمیان رہتا ہوں، عوام میں رہتا ہوں۔ آپ بھی جب مجھے کال کرتے ہیں، کبھی میٹنگ میں ہوں تو فون اٹینڈ نہیں کرتا، میسج دے دیتا ہوں، لیکن میں 24 گھنٹے عوامی ہوں الحمدللہ۔ ہاں جی سر بھائی، یہ آپ کی اچھی بات ہے کہ آپ ہمیشہ ایکٹیو ہی رہتے ہیں، اور ایک گلہ میرا یہ ہے کہ ہم جو ماڑی پور ہے وہاں پہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، اور اب دیکھیں ماڑی پور میں نہ آپ کو نادرا سینٹر ملے گا، نہ آپ کو یہاں پہ کوئی ایمرجنسی وین ملے گی جس طرح باقی علاقوں میں ہوتی ہے، جو ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سیفٹی ایمرجنسی کے لیے۔ اور اب دوسرا یہ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے ہر علاقے میں، وہاں ان کے سینٹرز موجود ہیں، بٹ ماڑی پور میں نہیں ہے ماری پور میں کہاں پر ہے؟ میری یو سی میں ہے، میری یو سی میں ہے، میں نے ان کو اپنا روم دیا ہوا ہے، آپ آئیں۔ مجھے کل لیاقت بھائی کی کال آئی تھی، کچھ لوگ وہاں پہنچے تھے، میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں مجھ سے سوال کریں، میں جواب دوں گا۔ بے نظیر انکم سپورٹ کا آفس ہے، اور پبلک آتی ہے، اور شروع میں بہت رش تھی، میں نے آپ کے موسیٰ پاڑے میں مندر میں ان کو بٹھایا، میں نے گریکس میں کرسچن برادری کے چرچ میں ان کو بٹھایا، مختلف جگہ ہم نے ان کو دلایا تاکہ خواتین کو آسانی ہو۔ اب وہ رش ختم ہو گیا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو یہاں پہ کیش کلیکشن بھی ہے یا صرف نہیں، رجسٹریشن ہے؟ جو میری یو سی میں جو رجسٹری ہو رہی ہے، اب جو کیش والی سسٹم ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے، تو وہ الگ سسٹم ہے، لیکن میں معلومات کرتا رہتا ہوں، بالکل ٹیم ہے میرے پاس بیٹھی ہوئی۔ اور باقی نادرا اور اس طرح نادرا کا دیکھیں، ابھی ہر ضلع میں، ڈسٹرکٹ میں ایک نادرا کا ہونا چاہیے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں نادرا کا بن چکا ہے میگا سینٹر بلدیہ میں؟ بلدیہ میں، وہ ہمارا ڈسٹرکٹ ماڑی ہے نا، اب پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہی ہوگا نا۔ پھر کم از کم وین تو آنی چاہیے نا؟ ہاں وین، میری یو سی میں 2-3 دفعہ وین آئی ہے، میں نے منگوائی ہے وین، ابھی اگر آپ کہیں گے پھر وین منگوا لیں۔ آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ماڑی پور کے عوام کے لیے؟ بس میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک موقع دیا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا، ماری پور کی عوام کو مایوس نہیں کروں گا۔ اور میں تو یہ کہوں گا، میں نے اپنے الیکشن میں بھی کہا تھا کہ اگر میں ڈیلیور نہیں کر سکا تو ووٹ کے لیے نہیں آؤں گا، یہ آپ لوگوں سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ یہ ماری پور کی عوام، یہ میرے مستقبل کا فیصلہ بھی ماری پور کی عوام کرے گی۔ جب 2027 میں جون میں میرا ٹرن اوور ختم ہوگا، اس وقت آج آپ ایک مووی بنا لیں ماری پور کی، جب میں بنا تھا میرا یو سی آفس، آپ کو پتا ہے میری یو سی آفس میں نے اپنے بزنس سے پیسے لگائے ہیں، میں نے کوئی ٹھیکیداری نہیں کی، نہ کسی ٹھیکیدار سے پیسے لیے ہیں، میں لے سکتا تھا، کر سکتا تھا، میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے اپنا یو سی آفس بنایا الحمدللہ۔
میں ایک بہترین ایک ریسیپشن بنایا, ٹیم بنائی ہے, میری بہترین ٹیم ہے, میرے کونسلر سب کام کر رہے ہیں, اور آپ لوگ یقین کریں آپ کو ایک نیا ماری میں ملے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سیف بھائی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور جو باتیں تھیں ہماری بھی تھیں اور جو عوام کی بھی تھی وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور آپ نے بھی اس کا اچھے طریقے سے جواب دیا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ان مسائلوں کو لے کر جو عوام کی شکوے شکایتیں ہیں ان کو لے کے آپ جلد ان کے حل پر بھی کام کریں گے. اس میں جو نا اس وقت جو ٹکری اور ہمارا جو گریکس کے دو جو پمپنگ اسٹیشن ہے تو اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. ٹکری کی عوام اور گریکس میں جو پمپنگ اسٹیشن بند ہے وہ بھی میں نے میئر صاحب کو بتا دیا کہ بھئی یہ پچھلے 4-5 سال سے بند ہے, کوئی قبضہ گروپ کوئی پلان کر رہا ہے, تو سب کی پلاننگ انشاءاللہ ہم خراب کریں گے, ختم کریں گے, اور ٹکری کی عوام کو اور گریکس کی عوام کو ایک اچھے پمپنگ اسٹیشن سے سیوریج کے بحال کر کے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر. تھینک